سوال یہ ہے کہ ایک ویڈیو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیان فرماتے ہیں فدق کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فدق مال فیع ہے اور مال فیع کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، البتہ کفالت کے لیے کسی کو دیا جا سکتا ہے، اور حکومت وقت کی ملکیت ہے، وہ جب مرضی اس کو واپس لے سکتی ہے، لہٰذا اگر فدق واپس لے لیا گیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم موضوع کی جانب آپ کے سوال کی وجہ سے توجہ ہوئی، اور موضوع چونکہ ظاہر ہے ہر مومن ہر شیعہ کے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن آپ نے سوال کیا کہ اور بالخصوص ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے تقریر کی ہے، تقریر میں نے بھی ان کی سنی ہے، جس میں وہ یہ ایک چیز اٹھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مال غنیمت اور مال فیع میں فرق یہ ہے کہ مال غنیمت جو ہے یہ کسی کی ملک میں جا سکتا ہے، ذاتی ملک میں جا سکتا ہے، لیکن جو مال فیع ہے یہ کسی کی ذاتی ملک میں نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے فدق چونکہ مال فیع میں سے ہے، اس لیے یہ کسی کی ملک میں نہیں، یعنی اس پہ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اس پہ بینیفیشری رائٹس تو ہیں لیکن پروپرائٹری رائٹس نہیں ہیں، اس لیے جب پروپرائٹری رائٹس ہی نہیں ہے تو اس پہ کلیم کیسا؟ تو جب کلیم ہی نہیں ہے تو اگر کوئی کلیم کرے گا اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ وہ پھر درست نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس بنا پہ پھر فدق جو ہے یہ بینیفیشری رائٹس تو دیتا ہے، یعنی کسی کی کفالت کے لیے تو دیا جا سکتا ہے، کہ اصل یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی تصرف میں ہوتا ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، میں نے خود بھی سنے ہیں، آپ نے برحال سوال کیا ہے تو ہم انشاءاللہ ابھی اس کا جواب بھی ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زیادہ اچھل کر بولنے سے قرآن فہمی نہیں ہوتی۔ قرآن کو بڑے تحمل کے ساتھ، پاکیزہ روح کے ساتھ، پاکیزہ بدن کے ساتھ اس پہ دقت کریں تو یہ اپنے مطالب کھول کے سامنے لے آتا ہے، لیکن علوم کے ساتھ، یعنی 14-15 علوم کا ہونا ذہن میں ضروری ہے، پھر جا کر قرآن فہمی آئے گی۔ ورنہ صرف اپنے بندوں میں بیٹھ کر اچھل کر باتیں کریں تو اس سے قرآن فہمی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی ٹائم کلنگ ہو سکتی ہے، یہی بات رہی، یہ بات کہ فدق پروپرائٹری رائٹس نہیں تھا چونکہ یہ مال فیع تھا، تو ہم اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اپنے قرآن کی آیت کو صحیح طرح سے یا تو پڑھا کوئی نہیں، یا پھر پڑھا ہے تو اپنے جان بوجھ کر حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ مبارکہ الحشر پارہ نمبر 28 ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ یہ آیت آپ نے بھی تلاوت کی ہے اس میں، اور میں بھی کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ آیت چونکہ آگے بھی جاری ہے، میں اتنا حصے پہ اکتفا کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو اپنے رسول کو اہل قریٰ سے مال فیع عطا کیا، وہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، کس کی ملک ہے؟ آواز قدرت آتی ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ یہاں پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایک لام لگائی ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ اس سے نتیجہ لینے کے لیے ویسے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن اس سے نتائج لینے کے لیے، نتیجہ گیری کے لیے کم از کم 14-15 علوم اپنے ذہن و روح میں اتاریں، روح کو پاک کریں، پھر اس پہ دقت کریں، پھر قرآن اپنے مطالب کو واضح کرے گا۔ آواز قدرت آتی ہے، اللہ نے اپنے رسول کو جو اہل قریٰ سے مال فیع عطا کیا، فدق کی شکل میں تھا، یہ مال فیع، اس کا مصداق فدق ہی ہے۔ فَلِلَّهِ، اس کا حکم کیا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ فَلِلَّهِ، یہ اللہ کی ملک ہے۔ چونکہ لام جو اللہ پر داخل کی گئی یہاں پر، یہ لام ملک ہے، یہ اللہ کی ملک ہے۔ آگے واو عاطفہ لگائی،
اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عطف اور معطوف اور معطوف علیہ ایک ہی حکم میں ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے تو وہی لام رسول کے نام کے ساتھ بھی لگا دی، وَلِلرَّسُولِ، یہ صرف اللہ کی ملک ہے، رسول اللہ کی ملک ہے، اور آگے یہی لام کسی اور کے لیے بھی آ رہی ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور ذوی القربہ کی ملک ہے۔ یہاں بھی لام ملک آئی ہے، اللہ کی ملک ہے، للہ، وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبَى۔ میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ جس وقت میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں تو یہ سکرین پہ بھی چلا دیں اور موٹا کر کے، تاکہ باقی جو سامعین ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ کہاں پہ یہ دھاندلی کی گئی ہے اور کہاں پہ تحریف کی گئی ہے، تحریف معنوی، تحریف لفظی نہیں۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، یہ اللہ کے لیے اوپر بھی لام ملک آیا، لفظ رسول کے لیے بھی لام ملک آیا، ذوی القربہ کے لیے بھی لام ملک آیا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کی ملک ہے، یہ رسول اللہ کی ملک ہے، یہ ذوی القربہ کی ملک ہے۔ لیکن والیتامی، جب یتیم کی بات آئی، مساکین کی بات آئی اور مسافر کی بات آئی، تو یہاں اللہ نے لام ملک نہیں لگایا، الف لام لگایا ہے، لیکن لام ملک نہیں لگایا، فرمایا والیتامی، والیتامی نہیں کہا، وللمساکین نہیں کہا، بلکہ والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہ یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کے تصرف میں یہ ہوتا ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھیں، اس آیت پہ اگر دقت کریں نا تو یہ آیت اہل بیت کی امامت بھی ثابت کر رہی ہے کہ مال فی ایک علامت تھا کہ اللہ جس کو اس پہ مالک بنا رہا ہے، چونکہ مال فی امام کے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے، تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کوئی ایسا ویسا نہیں بن سکتا، وہی ہے جس کو اللہ بنائے۔ یعنی اللہ رب العزت کس کو مالک بنا رہا ہے؟ اللہ خود اپنے آپ کو، رسول اللہ کو، ذوی القربہ کو۔ تو ذوی القربہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں یا کچھ اور ہیں؟ یہ وہی ڈاکٹر صاحب، یہ وہی ذوی القربہ ہیں جن کے لیے سورہ حشر، سورۃ الشورى کے اندر آواز قدرت آتی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرا حبیب، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، انہیں کہہ دو میں اپنی رسالت کا اجر تم سے کوئی نہیں مانگتا، میری رسالت کا اجر صرف یہ ہے کہ میرے قربہ سے مودت کرو۔ متواتر احادیث، علماء تسنن نے بھی لکھی، علماء تشیع نے بھی، کہ قربہ سے مراد کون ہے؟ وہ جناب زہرا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور ان کی آل پاک ہے، نبی اکرم کی اہل بیت ہیں، ان کی آل پاک ہے، یہ قربہ۔ اور قربہ افعال التفضیل مؤنث کا صیغہ ویسے، یعنی افعال التفضیل ہمیشہ کسی کے جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کو کسی کے مقابلے میں رکھ کر کیا جاتا ہے، یعنی کوئی اور بھی قریبی ہوگا، لیکن جتنے قریبی جناب زہرا صلوات اللہ علیہ ہے، اتنا میرے نبی کے اور قریب کوئی نہیں۔ یہ مؤنث کا صیغہ فعلا کے وزن پہ ہے اور افعال التفضیل ہے، یعنی مودت جن سے واجب ہے وہ جناب زہرا ہے، اور وہ ہیں جو مباہلہ میں میرے نبی کے بیٹے بن کے گئے۔ اللہ رب العزت ان ذوی القربہ کو مال فی کا مالک کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں مالک نہیں ہے، تو جو مال فی کا مالک ہے وہی امامت کا حقدار ہے۔ اب آپ نے خمس کے لیے جو کہا کہ خمس تو ملک بن سکتا ہے، یہ نہیں، مال فی نہیں بن سکتا، تو ذرا اس میں ذرا دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانفال، پارہ نمبر 10، آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ آیت یہاں بھی کافی طویل ہے، میں یہیں پہ رک رہا ہوں چونکہ ہمارا جو اصل موضوع سے مربوط یہی چیز ہے کہ تم جانو
کہ جو بھی تمہیں کسی بھی چیز سے غنیمت کے طور پہ چیز ملے، منفعت ملے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا خمس اللہ کی ملک ہے، وَلِلرَّسُولِ، وہی لام ہے جو اس آیت میں آ رہی ہے، وہاں بھی لام لام ملک ہے، یہاں بھی لام لام ملک ہے، وَلِلرَّسُولِ، رسول اللہ کی ملک ہے، اور آیت آگے بھی کچھ کہہ رہی ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، ذوی القربہ کی ملک ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، خمس کے حقیقی مالک یہ تین ذوات ہیں، اللہ رب العزت، رسالت مآب علیہ السلام، اور ذوی القربہ علیہ السلام۔ خمس کے مالک، چونکہ ان کے لیے لام ملک آیا، والیتامى والمساکین، یہاں پر والیلیتامى نہیں آیا، وللمساکین نہیں آیا، بلکہ صرف الف لام، والیتامى والمساکین۔ اسی طرح جو فدق ہے سورہ حشر کی آیہ مجیدہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت یہی فرماتا ہے، اللہ ان اپنی ذات کو، رسول اللہ کو، ذوی القربہ کو مال فی کا بھی ایسے ہی مالک کہہ رہا ہے جیسے خمس کا مالک کہا ہے۔ ہاں، یہ آگے یتامہ کو دیں گے، یہ آگے مساکین کو دیں گے، ان کو کفالت کی بنا پر، یہ چونکہ مالک حقیقی نہیں ہے، اس کے حقیقی ملک ان کی نہیں ہے، البتہ جائے گا یتیم کو، جائے گا مسکین کو، لیکن یہ کفالت کے لیے یہ ہے۔ جناب، آپ نے ذوی القربہ کو مالک نہیں سمجھا، تو جان بوجھ کے اب کر رہے ہیں، حقائق کو چھپا رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھ نہیں ہے، کیونکہ البتہ آپ ویسے کہہ رہے ہیں اس پہ اپنی ویڈیو میں کہ میں نے بہت زیادہ اس پہ تحقیق کی ہے، انتہائی اہم موضوع ہے، اور بڑی تحقیق کے بعد میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور امید ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ حل آپ نے کیا، اس کو حل کہتے ہیں، تو لڑائی کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت اپنے نام کے ساتھ، رسول اللہ کے نام کے ساتھ، ذوی القربہ کے ساتھ لام ملک لے کے آ رہا ہے، لیکن جب یتامہ، مساکین، ابن سبیل، ان کے تو اس پر الف لام تو لایا ہے، لام ملک نہیں لایا، لیلیتامہ نہیں کہا، لیلمساکین نہیں کہا۔ اللہ رب العزت ان کو مال فی کا مالک کہہ رہے ہیں، تو جو مال فی کا مالک ہے، جس کی ملک میں جائے گا، وہی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، حق اس کا ہے، اسی سے امامت ثابت ہوتی ہے، اسی سے ان کی خلافت ثابت ہوتی ہے، اسی سے ان کی ولایت ثابت ہوتی ہے، البتہ آیات اس کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ بہرحال یہ مال فی چونکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یہ ہے جناب، تو ان سے کوئی کیسے چھینے گا جب اللہ خود ان کو مالک اصلی بنا رہے ہیں؟ کوئی اور کیسے، کوئی ایسے آ کے ممبر پہ آ جائے تو وہ کیسے چھین سکتا ہے؟ فرض کریں آج محمد بن سلمان ہے سعودی عرب میں، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، تو کیا وہ اس مال فی کا وہ مالک ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ذوی القربہ مالک ہے مال فی کے، عقل سے کام لیا کریں۔ ایک بندے کو بچانے کے لیے قرآن میں تحریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تحریف معنوی شروع کر دیتے ہو۔ اس سے پہلے شاہ سلمان سے پہلے وہ کون تھے؟ شاہ عبداللہ، پھر ان سے پہلے شاہ فہد، پھر شاہ فیصل، اور یہ پھر مال فی کے مالک ہیں، کیونکہ فدق کی جگہ تو ابھی بھی موجود ہے ادھر۔ کوئی عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک اسلوب دیا ہے کہ مال فی کس کی ملک میں ہے؟ اللہ، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اللہ کی ملک ہے، رسول اللہ کی ملک ہے، ذوی القربہ کی ملک ہے۔ لیکن جو یتیم مساکین کی بات آئی، ان کو آپ کفالت کے لیے دیں گے۔ جناب سیدہ ذوی القربہ ہیں، وہ یتامہ کی فہرست میں یا مساکین کی فہرست میں نہیں آتے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے جملے میں آپ کی خدمت پہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ آپ دو آیات اپنے ذہن میں رکھیں، آیت خمس، آیت مال فی، ما افعل اللہ، جو ابھی فدق کے متعلق ہے۔ یہ حضرت علامہ سید عبداللہ شبر نے ایک کتاب لکھی ہے، خطبہ لمہ۔ خطبہ لمہ اسی خطبہ جو جناب سیدہ نے اپنے بابا جان کی رحلت کے 7 دن بعد دربار میں جا کے خطبہ دیا تھا اور اس میں فدق مانگا تھا۔ اس میں البتہ
بہت طویل خطبہ، اس میں توحید بھی بیان کی، رسالت بھی بیان کی، ولایت بھی بیان کی، اس میں قرآن کے فضائل پڑھے، اس میں احکام شریعت کا فلسفہ پیش کیا، اس کے بعد جا کے فتح کا تذکرہ کیا۔ فتح کے حوالے سے یہ بہت زندگی کا طویل ترین خطبہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ خطبہ عام خطبہ نہیں ہے۔ سید عبداللہ شبر نے اس کی 18 اسناد بیان کی ہیں۔ ویسے کہ اگر آپ نے کبھی تقاضا کیا نا تو ہم 35 سے زائد اسناد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ابھی میں پیش کر میں نے وہ نہج البلاغہ کے حوالے سے، خطبہ شکشکیہ کے حوالے سے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ اس کی 17 سندیں ہیں، یہ کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ یہ جو اس کو جھوٹا کہ وہ خود جھوٹا ہے، وہ خود بے اصل ہو جاتا ہے۔ جو اس کو بے سند کہتا ہے اس کی اپنی اصل کوئی نہیں ہوتی۔ نہج البلاغہ کو جو بے سند کہتا ہے یا خطبہ شکشکیہ کو، اس کی اپنی اصل کوئی نہیں ہوتی، اس لیے وہ چونکہ اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، جواب نہیں دیکھتا تو یا جھگڑا ہوتا ہے یا پھر تکذیب ہو جاتی ہے، اس کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ تو آپ جھٹلا رہے۔ اب آ جائیں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا ہے، اس کے مختلف محاور ہیں۔ اس میں ایک محور جو اس میں جناب سیدہ نے قرآن حکیم کی چند آیات مجیدہ پڑھی ہیں اسی خطبے میں، اسی دربار میں جا کر، اور اس میں کہا کہ آپ کہتے ہیں نبیوں کا وارث کوئی نہیں، فلاں نبی فلاں کا وارث بنا، فلاں فلاں کا وارث بنا، اتنی ساری وَيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ یہ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، جناب یحییٰ کہ یہ ساری دعائیں ان کی بھی ہیں۔ جناب سیدہ اسی خطبے میں انہی آیات سے مراد میرا وراثت کون سی لے رہی ہیں، یہ صرف علمی وراثت نہیں مراد لے رہے، اس موقع پر فتح کو وراثت کے طور پہ ثابت کرنے کے لیے جناب سیدہ کے اتنی ساری آیات پیش کرنا یہ دلیل ہے کہ جناب زہرا سے زیادہ کائنات میں نبی اکرم کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کو زیادہ سمجھ سکتا ہو۔ اب آ جائیں، اتنی ساری میں ساری عبارت نہیں پڑھ رہا، میں صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ نے جو کیا ہوا تھا نا وہاں پہ میں وہ آپ سے کرتا ہوں۔ جناب سیدہ اس خطبے میں فرماتی ہے آفَخَصَّكُمُ اللَّهُ بِآیَةٍ أَخْرَجَ مِنْهَا أَبِي، تم جو کہتے ہو کہ میرے بابا کا وارث کوئی نہیں، نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، تو میرے بابا جان کی ایک حدیث ہے کہ میری کوئی حدیث لو اس کو قرآن پہ پیش کرو، اگر قرآن کے موافق ہے تو لے لو، قرآن کے مخالف ہے تو راوی جیسا بھی اس کے منہ پہ مار دو۔ لہذا مجھے یہ بتاؤ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود ہے کہ جس آیت کے اندر اللہ نے یہ کہا ہو کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں؟ آفَخَصَّكُمُ اللَّهُ بِآیَةٍ أَخْرَجَ مِنْهَا أَبِي، کیا کوئی ایسی آیت تمہارے اوپر نازل ہو گئی ہے کہ جس میں اللہ نے تمہیں یہ بتا دیا ہو کہ میرے بابا جو کو اللہ نے اس حکم عمومی سے نکال دیا ہے، خارج کر دیا ہے؟ یعنی آیات وراثت پڑھنے کے بعد جناب سیدہ یہ سوال کر رہی۔ میرا سوال ہے آپ سے، بلکہ میرا چیلنج ہے آپ کو، ایک آیت دکھا دیں الحمد سے لے کر والناس تک جس میں اللہ رب العزت نے کسی مقام پر یہ کہا ہو کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں، نہ نبی کسی کو وارث بناتے ہیں نہ نبی خود کسی کے وارث بنتے ہیں۔ ایک آیت دکھا دیں، چیلنج ہے میرا۔ جناب سیدہ نے یہاں پر یہی سوال کیا۔ اس کے بعد مخدومہ فرماتی ہے ام انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومہ من ابی وابن امی، کیا تم قرآن کے خصوص اور اس کے عموم سے کو زیادہ جانتے ہو میرے بابا جان کی نسبت اور میرے ابن ام علی کی نسبت؟ کلا، ہرگز نہیں جانتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس خطبے کی 18 اسناد سید عبداللہ شبر نے بیان کی، نقل کی ہیں، اور ویسے ہم 35 سے زائد اسناد انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑی اور کوئی آپ کی طرف سے تقاضا ہوا تو 35 سے زائد اسناد اس خطبے کی، جس کے میں جناب سیدہ نے یہی سوال سامنے حکمران سے کیا تھا۔ یہ ذرا ایک منٹ، یہ نہج البلاغہ جس کو آپ نے پڑھا ہے یہ ترجمہ ہے جس میں تعلیقہ لگایا ہے حضرت علامہ مفتی جعفر رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ ذرا مین کر کے دکھا لیں جی۔
ہو گیا جی. اس خطبے میں اس کتاب نہج البلاغہ میں امیر المومنین ایک خط لکھتے ہیں حضرت عثمان ابن حنیف کو، جو مولا کے گورنر تھے، ان کو خط لکھتے ہیں. اور اس میں چونکہ خط بہت طویل ہے، اس کی اسناد بھی آپ جتنی چاہیں گے ہم پیش کر دیں گے آپ کی خدمت میں. ویسے حضرت علامہ محمد دشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نہج البلاغہ کے، جس میں روات و محدثین اور اسناد کے متعلق، ابھی میں نے پیچھے حوالہ بھی آپ کو اس دوسری نہج البلاغہ کی اسناد پہ جب بات کی میں نے وہاں پہ دکھائی بھی ہے، اس کے اندر اس کی انہوں نے 8 اسناد نقل کیے اس خط کی. تو یہاں پہ کیا ہے؟ بلا امیر المومنین خط میں لکھ رہے ہیں حضرت عثمان ابن حنیف کو، بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلتہ السماء فشحت علیہا نفوس قوم وسخت عنہا نفوس قوم آخرین ونعم الحکم اللہ. میرے علی مولا فرماتے ہیں کہ اس آسمان کے سائے تلے ایک فدق ہی تھا جو ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپک پڑی. یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ کون تھے؟ آپ کو بے سند کہنے کی شہوت اگر آئے تو ہم یہ شہوت آپ کی پوری نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ اس خط کی بھی 8 اسناد ہیں. اس آسمان کے سائے تلے ایک فدق ہی تھا جو ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپک پڑی. بہترین فیصلہ اللہ کرنے والا ہے، نعم الحکم اللہ. جناب سیدہ نے بھی اسی کتاب میں یہ لکھا ہے، اوپر والی کتاب، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے بھی اس خطبہ میں یہی، جب ساری آیات پڑھی اور پھر اس کے بعد چند سوال کیے اور آخر پہ یہی فرماتے فَنِعْمَ الْحَكَمُ اللَّهُ، بہترین فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے. وہ یوم معاشر کو پھر فیصلہ ہوگا. یہ فیصلے ڈاکٹر صاحب آپ نہ کریں اور اس کا انکار نہ کریں، اس لیے کہ کس منہ سے جناب زہرا کے سامنے جانا ہے. لذا یہ مال فی اللہ 3 ذوات کو اس کا مستقل مالک بنا رہا ہے. ہاں یعنی جن کے پروپرائٹری رائٹس بنتے ہیں، جس کا بینیفیشری رائٹ ہے اس کے لیے لام ملک نہیں لگایا، والیتامہ، اس کے لیے والیلیتامہ نہیں کہا، والیلمساکین نہیں کہا، اس کے لیے والیتامہ والمساکین وابن السبیل. جیسا جناب نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین خود اس کو اپنی ملک کہہ رہے ہیں، جناب سیدہ اپنے خطبے میں اس کو اپنی ملک کہہ رہے ہیں. اللہ رب العزت ذوی القربہ کو اس کے مالک کہہ رہا ہے. اس کے ہوتے ہوئے انکار کرنا اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. پروردگار ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے.